اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کی مراد اور مطلب اور ترجمہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کیا آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو آپ سے پہلے تھیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور نازل کیا توریت کو اور انجیل کو، من قبل هُدًى لِلنَّاسِ، اس سے پہلے جن میں ہدایت ہے لوگوں کے واسطے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور نازل کیا فرقان کو۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 4 آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اور ان کا ترجمہ کیا گیا۔ آل عمران الف لام میم، یہ قرآن کی تیسری سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پہلی آیت ہے۔ الف لام میم یہ قرآن کی تیسری سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پہلی آیت ہے۔ پہلی سورہ قرآن کی سورہ فاتحہ ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے آخر میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں اس طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا ہے جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں عام طور سے کفار کے ساتھ مقابلہ اور ہاتھ زبان سے ان کے ساتھ مقابلہ بیان کیا گیا ہے۔ آل عمران میں عام طور سے کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ زبان سے ان کا مقابلہ بیان کیا گیا ہے جو کہ فانصرنا علی القوم الکافرین کی تشریح ہے۔ سورہ بقرہ کا آخر فانصرنا علی القوم الکافرین پر ہوا، اور سورہ آل عمران میں کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے کا بیان ہے، تو گویا کہ یہ فانصرنا علی القوم الکافرین کی وضاحت اور تشریح ہے۔ سورہ آل عمران کی شروع کی 5 آیتوں میں اس بڑے مقصد کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کفر اور اسلام اور کافر مومن کی تقسیم اور آپسی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اس بڑے مقصد کا ذکر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے کفر اور اسلام اور کافر اور مومن کی تقسیم
اور آپسی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے، اس کے ماننے والے مومن ہوتے ہیں اور نہ ماننے والے کافر ہوتے ہیں اور غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اس پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل ذکر کی گئی ہے۔ اس آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے اور دوسری آیت میں نقلی دلیل مذکور ہے۔ اس کے بعد کفار کے کچھ شبہات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال دوسری آیت میں جو نقلی دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ جس بات پر بہت سے لوگ متفق ہوں، خاص طور پر جب کہ وہ مختلف ملکوں کے رہنے والے ہوں، مختلف زبانوں میں پیدا ہوئے ہوں، مختلف علاقوں میں پیدا ہوئے ہوں، اور درمیان میں ہزاروں سال کا فاصلہ ہو، اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، اس کے باوجود جو اڑتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی عقیدے کے پابند ہیں، تو فطرت اس کے قبول کرنے پر ہمیں مجبور کرتی ہے۔ سب کے سب وہی بات کہتے ہیں جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب لوگوں کا ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی عقیدے کے پابند ہیں، تو فطرت اس بات کے قبول کرنے پر ہمیں مجبور کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں اس بات کا چلن کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن بہت زمانہ گزر جانے کے بعد اور آدم علیہ السلام کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر نوح علیہ السلام آتے ہیں اور اسی ایک چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا۔ ان کے بعد پھر لمبا زمانہ گزر گیا۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ملک عراق اور ملک شام کی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور ٹھیک وہی دعوت دے کر اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر موسیٰ اور ہارون اور ان کے سلسلے کے نبی آتے ہیں، اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر تشریف لاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص خالی ذہن والا ہو، اگر خالی ذہن والا انسان جس کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، سادگی کے ساتھ اس مسئلے پر، اس سلسلے پر غور کرے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک 1,24,000 کچھ کم و بیش انبیاء آئے، جن کے زمانے بھی مختلف تھے، ملک بھی مختلف تھے، علاقے بھی مختلف تھے، اور سب کے سب یہی بتلاتے چلے آئے ہیں۔ اکثر کو ایک دوسرے سے ملنے کا اتفاق بھی نہیں ہوا، اور اس زمانے میں خط و خطابت کا بھی دور نہیں تھا، خط و خطابت بھی نہیں تھی، تو ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریر مل جاتی ہوں، ایسا بھی نہیں تھا۔ ان کو دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا۔ ان کے دنیا کے اسباب کے تحت پچھلے انبیاء کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اللہ کی طرف سے وحی پا کر، جبرائیل کے ذریعے سے وحی پا کر ان سب حالات سے باخبر ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف سے ان کو دعوت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی ذرا انصاف کے ساتھ غور و فکر کر لے کہ اتنی عظیم الشان جماعت کا صرف اسی ایک بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لیے اللہ کے وجود کی تصدیق کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
کیونکہ انبیاء کی جو جماعت ہوتی ہے مقدس جماعت ہوتی ہے، اس عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لیے اللہ کے وجود کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ اور جب ایک انسان نبیوں کی ذاتی خصوصیات پر اور ان کی سچائی پر اور انصاف کے بلند معیار پر نظر ڈالتا ہے تو یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح، ان کی دعوت حق اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک انسان جب انبیاء کی ذاتی خصوصیات پر اور ان کی سچائی اور انصاف کے بلند معیار پر نظر ڈالتا ہے تو یہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ حق، ان کی دعوت حق اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال یہ نقلی دلیل تھی۔ سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے الف لام میم، اس کے بعد دوسری آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ یہ آیت الکرسی میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے۔ بہرحال آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے۔ اس پہلی آیت میں الف لام میم کا لفظ لایا گیا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، حروف متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں، جس کی تفصیل اس رکوع کے آخر میں آئے گی، وہیں وضاحت کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ یہاں پر صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ الف لام میم حروف متشابہات میں سے ہے، جس کے معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں۔ ہمیں صرف اس بات پر یقین کرنا ہے کہ یہ الف لام میم اللہ ہی کی طرف سے ہے اور قرآن کریم کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو، توحید کے مضمون کو ایک دعوے کی صورت میں اس آیت کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، توحید کے مضمون کو ایک دعوے کی صورت میں، جیسے دعویٰ کیا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ایک دعوے کی شکل میں، ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے سوا کوئی معبود بنانے کے قابل نہیں۔ اس کے بعد الحی القیوم سے دلیل بیان کی گئی ہے، جس کی وضاحت یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز کر کے پیش کرنے کا۔ عبادت کس کو کہا جاتا ہے؟ عبادت نام ہے اصل میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ عزت کے انتہائی مقام کا مالک ہونا چاہیے اور ہر اعتبار سے کامل ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے اور اپنے وجود اور اپنی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو، اس کی عزت میں کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اس لیے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں، چاہے وہ پتھر کے تراشے ہوئے صنم ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں، ان میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ موجود ہو اور ہمیشہ زندہ اور قائم ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دیکھیے توحید کا
جو مادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ انسان چاہے اللہ کی ذات کا لاکھ انکار کرے، لیکن اس کے جسم کا رواں رواں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے وجود پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا دل اللہ کی طرف کھنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پرانے کھنڈرات ملتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گرے ہوئے ملبوں کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر تعلیم کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے گرے ہوئے ملبوں میں کھنڈرات کے جو کھنڈرات گر گئے ہیں، ان کھنڈرات کے گرے ہوئے ملبوں میں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں کوئی ایسی جگہ، ایسا کونا ضرور ہوا کرتا تھا جس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو انسان لاکھ اللہ کی ذات کا انکار کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی وحدانیت کو انسان کے مادے کے اندر رکھا ہے۔ وہ چاہے لاکھ انکار کرے، لیکن انسان کی جسم کا رواں رواں اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ بہرحال الف لام میم یہ ایک آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دوسری آیت ہے، اور آگے آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی آپ پر اے نبی یہ کتاب حق کے ساتھ۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی یہ کتاب حق کے ساتھ، اس اللہ نے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو الحی ہے، القیوم ہے۔ اس آیت میں کلام کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے، یہ بات جان لو کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ کلام کس نے اتارا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کتابوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ کلام کی عظمت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ کلام کس نے اتارا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کلام اللہ نے اتارا ہے، اور یہ کلام تصدیق کرنے والا ہے، سچائی بیان کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس کے سامنے ہیں، یعنی توریت اور انجیل جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی 2 اعتبار سے تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید، قرآن کریم پچھلی آسمانی کتابوں کی 2 اعتبار سے تصدیق کرتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں جن میں اب تبدیلی ہو چکی ہے، ایک یہ کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں جن میں اب تبدیلی ہو چکی ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گوئیوں کو لے کر آئے جو ان کتابوں میں موجود تھیں۔ 2 اعتبار سے تصدیق کرتا ہے قرآن کریم پچھلی کتابوں کی کہ یہ کتابیں جو اس سے پہلے تھیں وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن اب ان کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گوئیوں کو لے کر آئے ہیں جو ان کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے توریت اور انجیل نازل فرمائی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اس سے پہلے جو ہدایت تھی لوگوں کے واسطے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور نازل کیا فرقان کو، یہ آیت نمبر 4 ہے۔ من قبل، اس سورہ کی آیت نمبر 4، من قبل هُدًى لِلنَّاسِ، جو اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور نازل کیا اللہ نے فرقان کو۔ فرقان سے مراد قرآن مجید بھی ہے، توریت بھی ہے، اور اسی طرح سے وہ معجزات بھی ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیے گئے تھے۔
سورہ اسی طرح سے سورہ انفال میں یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہا گیا ہے۔ تو فرقان سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، توریت بھی، اور وہ معجزات بھی جو انبیاء علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں۔ اور سورہ انفال میں یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی حق اور باطل کا معرکہ تھا، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ اصل میں فرقان لفظ لایا گیا ہے۔ فرقان اصل کہا جاتا ہے ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو حق اور باطل کو، جو حق کو بالکل نکھار دے۔ حق کہا جاتا ہے اصل میں ہر وہ شے جو حق کو نکھار دے اور حق اور باطل کو، اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دے، وہ فرقان ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی نکھار کر سامنے لا دے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق اعظم ہے، فاروق، کیونکہ وہ بھی حق اور باطل کو الگ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور نازل کیا توریت کو اور انجیل کو اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور نازل کیا فرقان کو، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 4 کے اس جملے میں دھمکی بھرا انداز ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 4 کے اس جملے کے اندر ایک دھمکی دی گئی ہے کہ قرآن کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں اور نہ مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے کو جی چاہا تب بھی کوئی بات نہیں، طبیعت نہیں چاہی تب بھی کوئی الزام نہیں۔ یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ آگے اس آیت میں ہے واللہ عزیز ذو انتقام، تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ اس جملے میں دھمکی بھرا انداز ہے کہ قرآن کا معاملہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ مان لیا تب بھی کوئی حرج نہیں اور نہ مانا تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر پڑھنے کو جی چاہا پڑھ لیا، نہ پڑھنے کو جی چاہا نہ پڑھا۔ یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس پر ایمان نہیں لائیں گے، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ آگے اس آیت میں واللہ عزیز ذو انتقام کے لفظ لائے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 کے آخری الفاظ اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بے شک رؤوف الرحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے، غفور ہے، ستار ہے، لیکن ساتھ ہی عزیز اور ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفت دل اور ذہن میں، اپنے دل اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم، شفیق، مہربان، غفور اور ستار ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفت قلب اور ذہن میں اپنے رکھنی چاہیے۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ان 4 آیتوں کا خلاصہ کیا گیا ہے، اور ان ساری 4 آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ عبادت کی ذات اگر کوئی شخص ہے، کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کی مستحق ہو سکے۔ اور پھر قرآن کریم جو آپ کے سامنے ہے، یہ قرآن کریم ایسا ہے جو پچھلی کتابوں کی
سچائی کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے کہ ہم پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے انکاری نہیں ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن رول کی شکل میں قرآن کریم کو اختیار کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔